جی ناظرین، ویلکم ٹو دا پروگرام. اور آج کا پروگرام جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ہیں آمنے سامنے. مولانا صاحب نے ایک فورس جو ہے وہ بنا رکھی ہے، انصار الاسلام، اور ان کے کچھ کارکن جو ہیں کل وہ پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہوئے، اور یقیناً مولانا صاحب کے حکم پر ہی وہ آئے ہوں گے. اور ویسے تو کیا کہتے ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک ہماری فوج ہے پاکستان کی، اور اس کے اندر ایک اور فورس بنانا جو ہے وہ کہاں تک ٹھیک ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. اور انٹیریئر منسٹر جو ہے انہوں نے بہت سارے بیانات دیے ہیں. کچھ میں آپ کو بیانات جو ہے وہ سنا دیتا ہوں. یہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں جی کہ 172 آدمی جو ہیں، یعنی کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں، وہ آپ نے لانے ہیں، پورے کرنے ہیں، آپ کے پاس پورے نہیں ہیں. ذرا سنیے گا. 172 آدمی لانا آپ کا کام ہے، اور آپ نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 مہینے سے اس ملک میں ایک تذبذب، انتشار اور خلفشار کی فضا پیدا کی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی میرے مولا کو منظور ہوا، عمران خان سرخ رو ہو کے نکلیں گے اور یہ شکست کھائیں گے. جی، وہ سرخ روح ہو کر نکلیں گے عمران خان صاحب، اور یہ شکست کھائیں گے. یہ جو ابھی سانحہ ہوا ہے، کیا یہ اس چیز کی مطلب کہ طرف جا رہا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ فیس سیونگ چاہتی ہے، اس لیے کچھ گڑبڑ کرنا چاہتی ہے؟ اعتزاز احسن جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ مولانا صاحب نے بہت غلط کام کیا ہے. سنیے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، اور جس طرف مولانا کے وہ لکھ بردار آ گئے ہیں اور پارلیمنٹ میں انہوں نے پورا ایک علاقہ پہ قبضہ کیا، یونیفارم پہنی ہوئی ہے اور ڈنڈے پکڑے ہیں، اور وہ جس طرح کسی نہ کسی پہ تو وہ ظاہر ہے روک ڈالنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی کو تو دھمکانا چاہتے ہیں. اب وہاں پولیس بھی پہنچی ہے، وہاں ہی اگر دنگا ہو جائے، کچھ ہو جائے تو یہ تو مولانا کے کو بھی سوٹ نہیں کرتا. اگر مولانا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جیت رہی ہے یہ ووٹ، تو مولانا کو اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کے کام سے وہ اپنے ووٹ کو خراب کریں گے اور پروسیس آف ووٹنگ کو خراب کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں تو ان کو اس قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ریاست جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ آرمی ود ان آرمی جو ہے وہ کریٹ کی جائے. بہرحال شیخ رشید صاحب اور بہت کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے، کیونکہ مولانا صاحب بڑا یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے ایم این ایز جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو حراست میں لیا گیا. لیکن شیخ رشید جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ 5 گھنٹے ہم نے انہوں نے ایم این ایز آ گئے، صلاح الدین صاحب اور جمال الدین صاحب، ہم نے ان کو گرفتار نہیں کیا. وہ اپنے شوق میں تھانے میں بیٹھے ہیں، اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آن ایئر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم نے ان دونوں لوگوں کو ایم این ایز کے لیے کوئی گرفتاری نہیں ہے. جو پرائیویٹ ملیشیا ہے اس کے 19 لوگ ہمارے پاس ہیں، اور جو راستوں میں آنا چاہتے ہیں اس کو بھی ہم روکیں گے. جی، جو راستوں میں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم روکیں گے. اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ یہ ملک جو ہے اس کی سلامتی کا مسئلہ ہے، بحران مت کھڑا کریں. سنیے. 22-23 کو OIC کانفرنس ہو رہی ہے. 23 مارچ کو پاکستان کی عظیم افواج مارچ کر رہی ہیں، اور جس میں کل ہم جا رہے ہیں کہ دنیا کا موسٹ ماڈرن جہاز J-10C-25 فلائنگ کر رہے ہیں. اور ابھی DGISPR نے بتایا کہ انڈیا کے ایک میزائل نے میاں چنو تک اس کو گرایا گیا. یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. پاکستان میں بحران پیدا نہ کریں. جی، پاکستان میں بحران جو ہے وہ پیدا مت کریں. یہ تو کل کے کلپس تھے، لیکن آج انہوں نے ایک بہت بڑی وارننگ دی ہے. ذرا سنیے. تک میں وزیر داخلہ ہوں، واضح طور پر کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کچل کے رکھ دوں گا جو آدمی قانون اور کو اختیار میں لے گا. میں نہیں لحاظ کروں گا کہ یہ کتنا بڑا لیڈر اور کتنا بڑا معتبر ہے اور کتنا بڑا پارٹی کا ہیڈ ہے.
جی یہ تو انہوں نے بہت زبردست قسم کی وارننگ دے دی ہے، لیکن ہمیشہ انٹیریئر منسٹر جو ہیں جو چودھری نثار صاحب تھے انہوں نے بھی بہت ساری وارننگز دی تھیں پاکستان پیپل پارٹی والوں کو، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ دیکھیں کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسا ثانیہ دوبارہ پیش آیا تو وہ کیا اقدام اٹھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آل دا وے فرام اسلام آباد جناب پیر ڈاکٹر امتیاز حسین مرائش صاحب جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، قاضی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل، آپ تو ماشاءاللہ اپنے پروگرام بھی کرتے رہے ہیں جیو نیوز پر، اور بہت سارے آج کل جو چینلز ہیں ان پر بھی اپیئر ہوتے ہیں ایز اے تجزیہ کار۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سارا سینیریو کل ہوا تھا اس پہ آپ مطلب کہ کیسی نگاہ رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ اپنی یہ ایک الگ فورس بنا دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی دیکھیں اس مولانا جیسا تجربہ کار بندہ جو بڑا کونا مشق سیاستدان ہے وہ، تو ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس طرح کا کام کریں۔ اب دیکھیں نا کہ اس میں اب جو پارلیمنٹری لاجز جو ہیں وہ انتہائی سیکیور ایریا ہے، اور آپ نے دیکھا ریڈ زون کے اندر آتا ہے، وہ ریڈ زون کا حصہ ہے، اور اس کی ایک اسپیشل الگ اس کے لیے فورس وہاں پہ ہوتی ہے، الگ پولیس کا ارینجمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ جو آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹریز چونکہ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے۔ تو وہاں پہ یہ جو لوگ ہیں جو لٹھ بردار ملیشیا بغیر یونیفارم کے اندر گیا، اور وہاں جا کے یونیفارمز پہن لی انہوں نے، اور انہوں نے ایک اپنا اسٹیٹ کے ود ان اسٹیٹ، میرا تو خیال یہ کہ یہ جو انصار الاسلام ہے اس طرح کی جو ملیشیا ان کے اوپر تو پہلے پابندی لگی ہوئی ہے، یہ 2019 میں غالباً لگی تھی۔ جی تو یہ جو ہے یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں امیچور اسٹیپ لیا گیا ہے، اور اس میں اگر ان کے پاس واقعی نمبرز پورے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ پیسفل طریقے سے وہ ٹائم جو آنا تھا جس دن ووٹنگ کرنی ہے یا اپنے ممبر شو کرنے ہیں، ان کو اس کا انتظار کرنا چاہیے بجائے اس کے کوئی سین کریٹ ہو۔ اور پھر جو سین کریٹ بھی ہوا اس میں ان جنرل میں عام لوگوں سے ملتا رہا ہوں، آج تو گپ شپ رہی ہے، فون شون پہ بھی رابطہ رہا ہے، تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ عام لوگوں نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، ایون وہ لوگ جو کہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے بھی اس کو اتنا پسند نہیں کیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط کیا انہوں نے۔ اب اس کے اندر پھر ظاہر بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے ان کو پکڑ کے باہر نکالا، وقتی طور پہ چند ایک لوگوں کو اپنے کسٹڈی میں رکھا، پھر انہوں نے ذاتی مچلکوں پہ ان کو رہا کر دیا ہے۔ سو گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ ایسا سین کریٹ ہو جس سے کہ ایک اور ان کو بات کرنے کا موقع ملے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نیشنل اور انٹرنیشنل جو حالات ہیں اس وقت بڑے سینسٹیو ہیں، ادھر آپ دیکھیں کہ ایک تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا جا رہی ہے، اللہ نہ کرے ہو وہ، لیکن امکان اس کا چانسز لگ رہے ہیں اس کے، ایک تو وہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر یہ سچویشن ہے۔ اول تو میں کہتا ہوں کہ اس سٹیج پہ جب کہ سال سوا سال رہ گیا تھا گورنمنٹ کا، اس موقع پہ نو کانفیڈنس موشن کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال سوا سال بعد تو الیکشن میں جانا ہی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے مزید سال ان کو دیا جاتا، اور اس کے بعد جو عوام کے پاس دوبارہ یہ مینڈیٹ کے لیے جاتے، اور اگر انہوں نے پرفارمنس مزید ایک سال نہ کر پاتے، عوام کو ریلیف نہ دے پاتے، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ اپوزیشن زیادہ اسٹرانگلی جو ہے عوام میں جا سکتی تھی۔ اور جی تو اس لیے یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے آئی ڈونٹ نو ان کا ایجنڈا کیا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں انٹرنیشنل قوتیں بھی شامل ہیں، اور جس طریقے سے عمران خان نے اس کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ جو ان کی خارجہ پالیسی ہے بڑی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی ہے، اور میرٹ پہ وہ تمام ملکوں کے ساتھ چل رہے ہیں، جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، اور ترکی ہے، دیگر ممالک ہے، سعودی عربیہ ہے، اور ایون امریکہ ہے، سب کے ساتھ وہ میرٹ پہ چل رہے ہیں، اور اس کے مطابق چل رہے ہیں، پاکستان کے مفادات کے اندر رہتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ بھٹو کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کی بار جو ہے یہ ایک آزادانہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ چل رہی ہے، اس لیے کئی طاقتیں ایسی بھی ہیں بیرونی جو نہیں چاہتی کہ یہ پرولونگ کریں عمران خان صاحب، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی کہاں تک سچ ہے امتیاز بھائی کہ باہر سے فنڈنگ بھی آ رہی ہے لوگوں کو پیسے دینے کے لیے،
क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टीज ऐसी हैं जो फंडिंग वसूल कर रही हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रही है? देखिए, यकीनन जब ये इस तरह का जो मामला होते हैं जिसमें एजिटेशन की तरफ जाया जाता है या खरीदो फरोख्त की तरफ जाना है, अगर 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 आप देखें कि इनकी जो अददी अगर देखा जाए नंबर तो वो कम ही है ना इनके, ये चूंकि अपोजिशन में है। अब अपोजिशन जो है जब कहती है जी हमारे पास नंबर पूरे हो गए हैं, इसका मतलब ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, और खरीदो फरोख्त अगर कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा जो है ज़ाहिर बात है, आपको पता हमारे बहुत सारे दुश्मन मौजूद हैं जिसमें हमारा हमसाया मुल्क भी है और भी कई ममालिक ऐसे हैं जो फंडिंग यहाँ पे पहले भी करते रहे हैं, पहले भी ऐसा होता रहा पाकिस्तान के अंदर, आप देख लें, और अब भी यकीनन ये हो रहा है। और ये चूंकि चीज ऐसी है कि जिसको साबित करना जरा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन शक है काफी हद तक, यकीन की हद तक शक है कि ये फंडिंग यकीनन इम्तियाज भाई, जब घर में दुश्मन बैठे हों तो बाहर वालों की क्या जरूरत है। जब ये बैठे हों ऐसे ऐसे लीडरान के हम आपकी सर्विस करेंगे, हमें आप ताकत में ले आए और जो चाहे आप हमारे साथ कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो फिर तो हालात ऐसे ही बनेंगे ना। नहीं, ये तो काजी भाई ये कब्जा ग्रुप है हमारे जो पॉलिटिशियन, अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि काफी हद तक जो नंबर जो है, काफी नंबर्स हैं इसके जो अपने मफादात के लिए सियासत को उन्होंने पेशा बना लिया हुआ है, वहां से उन्होंने अर्निंग का जरिया बनाया हुआ है। हालांकि सियासत तो खिदमत है ना, अवाम की खिदमत करना है और अपने पल्ले से पैसे खर्च करके करना है, लेकिन यहाँ उलट है पाकिस्तान के अंदर। आप इनकी जायदादें उठा के देख लें, इनके वसाइल देख लें, इनके खर्चे देख लें। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो है, अगर इनकी आप स्टेटमेंट निकाल लें, इनकी रिटर्न निकाल लें जो इनकम की है या एसेट्स की है, इनकी अपनी गाड़ी कोई नहीं है उसके अंदर शो हो रही। तो अब आपके सामने जो उनका स्टैंडर्ड, उनका जो लिविंग स्टाइल है वो इससे अपोजिट है बिल्कुल। तो इसी तरह बाकी सियासतदान भी इसी तरह ही है। जी आते हैं अब पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ वापस के। ये कैसे लोग अंदर चले गए, क्योंकि मेरा इत्तेफाक हुआ एक दो दफा जाने का, लेकिन वहां पर तो बड़े यानी कि आपके एड्रेस, आईडी कार्ड, टेलीफोन नंबर और किसके पास आप जा रहे हैं उससे इजाजत लेते हैं, फिर ही अंदर जाने देते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो अंदर MNAs हैं जो साहब ज़ाहिर है अपोजिशन में होंगे, उनकी मिली भगत से ये अंदर गए हैं या इन्होंने खुद कोई कदम उठाया है मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पर? नहीं, इस तरह तो है वो नहीं जा सकते, जत्था बन के तो नहीं जा सकते। उसमें यकीनन जो उनके अंदर MNAs बैठे हैं, मेंबर्स दो चार अपने गेस्ट, जी बिल्कुल, अपने गेस्ट शो करके, और पता चला कि यूनिफॉर्म में ये नहीं गए, यूनिफॉर्म इनके पास थे, अंदर जाकर उन्होंने पहने। तो एक तो ये हुआ। अब बहरहाल गवर्नमेंट ने ये किया कि वहां पे रेंजर्स और FC जो है उसको लगा दिया है बिल्कुल पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी, और पार्लियामेंट जो हाउस जो है उसकी सिक्योरिटी भी जो है वो FC और रेंजर के पास चली गई है इस वक्त, और वो असिस्ट करेंगे लोकल पुलिस को इसमें। जी सही है। तो आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत को ये जो गिरफ्तारियां, ये जो कहते थे जी हमारे लोग गिरफ्तार हैं, वजीर दाखिला जो हैं वो तो कहते हैं जी कि हमने 5 घंटे इनसे बातचीत की लेकिन इन्होंने नहीं माना, हमारे पास कोई इनके MNAs जो हैं वो गिरफ्तार नहीं है, खुद बैठे हुए हैं जेलों में। तो आप क्या, वैसे तो मौलाना साहब खुद उनके टिकट चल रहे थे कि जी मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ, तो आपका क्या ख्याल है कि ये सारा मसला जा किस तरफ रहा है? क्या अदम एतमाद जो है वो अपोजिशन इन हालात में जो कुछ उन्होंने किया कामयाब कर पाएंगे? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि अगर तो ये जमहूरियत पसंद है, इनको नहीं चाहिए कि सिचुएशन खराब करें या होने दें। अगर इवन गवर्नमेंट भी करना चाहे ना तो इनको चाहिए कि उसको रोके और होने ना दे सिचुएशन खराब। वजह यह है कि अगर ये सारा सिलसिला जो है खराब हो जाता है और सिस्टम लिपेट दिया जाता है, अगर अल्लाह ना करे अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेना पड़ जाए, अब देखें अगर मुल्क के अंदर अगर इस तरह की पोजीशन बन जाए जो खाना जंगी जैसी हो और मुल्क जो है उसके अंदर अफरा तफरी हो जाए, तो ऐसी सूरत में सर्टनली फिर कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना फिर रेलिवेंट अदारों को, तो वो तो फिर जस्टिफाइड होते हैं ना उसमें। अगर ऐसी सिचुएशन ये पैदा करते हैं तो ऐसी सूरत में फिर ये इम्कान हो सकता है कि ये सिस्टम लपेटा जाए और फिर आप कई साल पीछे चले जाएंगे दोबारा। और ऐसी सूरत में फिर मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत जो है उसकी बहाली जल्दी नहीं होएगी, फिर बहुत सारी रिफॉर्म्स आएंगी, बहुत कुछ होगा। ज़ाहिर बात है कि जब भी आप देखिए कि टेक ओवर होता है तो उसमें फिर रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जाती है ताकि इसको बेहतर किया जाए, सिस्टम बेहतर बनाया जाए, आईनी सलाहात की जाए, दीगर सलाहात की जाए। तो इसलिए अगर ये जमहूरियत पसंद हैं
اور جمہوریت کے اندر اپنی سیاست کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ یہ کوئی ایسا سین کریٹ نہ کریں کہ جس میں کسی قوت کو اس پہ پھر سٹیپ لینا پڑے مجبوراً آ کے. تو یہ ایک جی جی یہ جو بھی آتے رہے ہیں امتیاز بھائی، وہ تو یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم وہ بہتر بنائیں گے، اصلاحات لائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بہرحال امتیاز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں دوبارہ آپ سے بات ہوگی. ویری کائنڈ آف یو ٹو گیو اس سم ٹائم ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جی یہ تھے جناب پیر ڈاکٹر امتیاز حسین بڑائی صاحب فرام اسلام آباد، جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں سیاست کے حوالے سے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہماری سیاست میں پاکستان میں. تو ان سے ہم نے بات چیت کی، ان کا ہم بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہ ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے یہ میں پلے کرتا جاؤں، اور اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.